سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وفاقی حکومت نے آج اپنی 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کی، جس میں داخلی اور خارجی محاذوں پر کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 2 سال مشکل تھے، تاہم اب اچھے دن شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے بیرونی محاذ پر حکومت کی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں حکومت کی مؤثر پالیسیوں کے نتیجے میں کشمیر کا مسئلہ عالمی توجہ کا محور بن گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ بری فوج کے سربراہ اور سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع نے ریاض میں اپنی ملاقات کے دوران 2 طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ جاری کی، جس میں داخلی اور خارجی محاذوں پر اپنی کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر خزانہ حفیظ شیخ، منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر، وزیر صنعت حماد اظہر اور قربت کے بارے میں معاون خصوصی ثانیہ نشتر سمیت کابینہ کے ارکان نے آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پیش کی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کے پہلے 2 سال مشکل تھے اور اب اچھے دن شروع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد پاکستان کو ایک فلاحی ریاست میں تبدیل کرنا ہے۔ جب 2018 میں ہماری حکومت آئی اور ہماری جو بھی پالیسیز تھیں وہ اسی فلسفی کے تحت تھیں، دفاعی، معاشی، ثقافتی، جتنی بھی ہماری پالیسیز تھیں وہ بنیادی طور پر اسی سوچ کے گرد گھومتی تھیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خارجی محاذ پر کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری گزشتہ 2 برسوں کی مؤثر پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج کشمیر کا تنازع عالمی سطح پر توجہ کا محور بن گیا ہے۔ کہ کشمیر کا مسئلہ اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پہ رکھا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1 سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2 رپورٹس 2018 میں 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی وہ 2 رپورٹ شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانوں کے درمیان مذاکرات شروع ہونے والے ہیں اور پاکستان نے اس کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے اقتصادی شعبے میں پیش قدمی کے لیے معاشی سفارتکاری کی سوچ دی۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے دوران ہم نے اپنے دیرینہ دوستوں کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بھی بنایا ہے اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط اقتصادی شراکت داری میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یورپی یونین کے ساتھ تصویراتی روابط کے منصوبے پر بھی دستخط کیے ہیں اور معاشی سفارتکاری کے طور پر ہم نے افریقہ سے بھی روابط قائم کیے ہیں۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اقتصادی محاذ پر موجودہ حکومت کو ورثے میں ملنے والے مسائل اور ان پر قابو پانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری تاریخی کارکردگی ہے کہ حسابات جاریہ کا خسارہ $20 ارب سے کم ہو کر $3 ارب تک آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 5,000 ارب روپے کے قرضے بھی واپس کیے۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے اپنے اخراجات بھی کم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران مرکزی بینک سے کوئی قرض نہیں لیا گیا اور نہ ہی اس عرصے کے دوران ضمنی گرانٹس دی گئیں۔ حفیظ شیخ نے کہا کہ حکومت نے کرونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 1,240 ارب روپے کا بڑا پیکج دیا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، جبکہ خام مال کی درآمد پر ٹیکس مکمل طور پر ختم کر دیے گئے ہیں یا ان میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے باوجود لوگوں کو اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے رسد کے تمام ذرائع کھلے رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تعمیراتی صنعت کو مراعاتی پیکج دیا، جس کے نتیجے میں تعمیراتی سرگرمیوں میں تیزی آئی۔ حماد اظہر نے کہا کہ حکومت نے برقی گاڑیوں اور موبائل فون کی تیاری کے حوالے سے 2 نئی پالیسیوں کا اعلان کیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے لاہ عمل پر بھی نمایاں پیش رفت کی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے کہا کہ پاکستان کا شمار ان چند ملکوں میں ہو رہا ہے جنہوں نے کرونا وائرس کی کامیابی سے اس کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اس کامیابی کو اتفاق رائے سے بروقت کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ قرار دیا۔ اس چیلنج کا جس طریقے سے باقی دنیا نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے بھی کیا، اور الحمدللہ پاکستان نے جو مقابلہ کیا وہ اس کو صرف پاکستان میں لوگ نہیں بلکہ دنیا کے اندر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان ملکوں کی صف میں ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے اس مشکل کا مقابلہ کیا۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے احساس پروگرام اور اس سے منسلک دوسرے مختلف پروگراموں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا 15 ماہ پہلے شروع کیا گیا احساس پروگرام سماجی تحفظ کے حوالے سے تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں آمد پر کابینہ کے ارکان نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت اور گزشتہ 2 سال میں اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے کامیابی سے عہدہ برا ہونے کو سراہا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو سعودی عرب میں ہیں، ریاض میں سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر اور وزیر دفاع پرویز خٹک نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی، سیاسی صورتحال اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ انہوں نے تعلقات کار کو مزید مستحکم بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ اسد قیصر اور پرویز خٹک نے کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے پنجاب کی حکومت کی جانب سے کیے گئے بروقت اقدامات کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت پنجاب کے ہر گاؤں، قصبے اور شہر کی یکساں ترقی کے لیے ایک متوازن پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن نے آئندہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کے لیے ولیج اینڈ نیبرہڈ کونسلوں میں حلقوں کی نظرثانی حلقہ بندی کا جائزہ عمل مکمل کر لیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق کمیشن نے اعلیٰ افسروں کی نگرانی میں تمام ڈویژنز کے لیے 7 جائزہ ٹیمیں تشکیل دی تھیں۔ جائزہ ٹیموں نے اپنے ضلع کے حساب سے رپورٹیں صوبائی الیکشن کمشنر کو بھیج دی ہیں۔ عوام کے اعتراضات اور تجاویز کے لیے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جمعے کو شائع کی جائے گی۔ عوام اگلے مہینے کی 4 تاریخ تک حلقہ بندی حکام کو اپنی تجاویز اور اعتراضات جمع کرا سکیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے صوبے کے مختلف حصوں میں کل سے جمعے تک شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کی جانب سے صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنروں کو ایک مراسلہ بھیجا گیا ہے، جس میں کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ کسی ہنگامی صورتحال میں ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے سے ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔ ضلع بنیر کے علاقے چغرزئی میں آج تیسرے پہر ایک مسافر گاڑی گہری کھائی میں گرنے سے 7 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گاڑی شانگلہ سے بنیر جا رہی تھی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں گزشتہ ماہ کی 18 تاریخ کو شپیاں میں ایک جعلی مقابلے میں راجوری سے تعلق رکھنے والے 3 بے گناہ محنت کشوں کی شہادت کے واقعے کے خلاف کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ اس ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم بالائی پنجاب، کشمیر، سندھ اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش جہلم میں 48 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، زیریں سندھ، اسلام آباد، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں، جموں، سری نگر، بارہمولہ، شوپیاں اور اننت ناگ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وفاقی حکومت نے آج اپنی 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کی، جس میں داخلی اور خارجی محاذوں پر اپنی کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔
اور خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے صوبے کے مختلف حصوں میں کل سے جمعے تک شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔